مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں، جیڑے تیرے دین تو قرباں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جیڑے تیرے دین تو قرباں علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں، مومناں دیاں ماواں نے تے مومناں دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں، خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں، رازقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، اور اللہ سونا کرم کماوے نبی تے شہر میں مکے جاواں، اللہ سونا کرم کماوے نبی تے شہر میں مکے جاواں، مکے جا کے تے کعبہ دے اندر بیت اللہ دے چکر لاواں، مکے جا کے تے کعبہ دے اندر بیت اللہ دے چکر لاواں، حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں، صفا تے مروہ تے چکر لا کے حاجرہ پاک دی سنت داواں، راج راج پیواں زم زم، راج راج پیواں زم زم، کر دے مہربانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں، اور مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے، مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے، نال نبی دے صدیق ہے ستا، نال ہی ستا عمر جرارے، اللہ سونے لے جا مدینے دل ہن ساڈا بڑا بے قرارے، ربا سونے لے جا مدینے دل ہن ساڈا بڑا بے قرارے، مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود اسی پڑھنا کئی کئی وارے، پڑھ پڑھ درود یوتے پڑھ پڑھ درود یوتے سینے ٹھنڈا پانیاں خالقاں تیریاں نے سب مہربانیاں، مالکاں تیریاں نے سب مہربانیاں۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے ہے، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، امام دین، امامنا فی دنیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ سب سے پہلے تو انتہائی معذرت تاخیر ہونے کی، میں نے یہ کوشش کی تھی کہ وہاں عشاء پڑھ کے 6 تراویح پڑھ کے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن راستے میں آتے آتے میں لیٹ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ سستی معاف فرمائے، اور آپ بھائیوں کا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی جس سورت کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام میں اس طرح موجود تھے جیسے ہم موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بڑی عمریں عطا فرمائی تھی، اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی لگاتار عبادت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر ان کی تو عمر ہی بہت زیادہ تھی، تعجب بھی کیا اور کہا آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا انعام عطا فرمائے کہ نیکی ہم کم کرے اور اس کا صلہ ہمیں بہت زیادہ ملے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو انعام عطا فرمایا، جو مال کی عرض و سما نے اپنی رحمت کے ذریعے
مسلمانوں کو ایک تحفہ عطا فرمایا، وہ لیلۃ القدر کی صورت میں ہے۔ فرمایا محبوب آپ کی امت کا اگر ایک بندہ لیلۃ القدر کو پالے، اس برکت والی رات کو پالے، ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ کر دے گی۔ ایک طرف ایک بندہ اس رات کی عبادت کرے اور دوسری طرف ایک انسان 84 سال اللہ کی عبادت کرے، شرط یہ ہے ان 84 سالوں میں اس نے لیلۃ القدر کو نہ پایا ہو۔ ایک طرف ایک رات کی عبادت ہے اور دوسری طرف 84 سال کی عبادت ہے، اللہ اسے ایک رات کی عبادت کو 84 سال سے بھی زیادہ کر دے گا، 1000 مہینے سے زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور وہ برکت والی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، آخری 5 طاق راتیں، ان میں تلاش کرو۔ وہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ اور خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو اس رات کو اللہ کے سامنے قیام کرے، کھڑا ہو کے اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کرے، 2 رکعت نماز پڑھے یا جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، نفل نوافل پڑھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایماناً، اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، کائنات کے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، واحتساباً، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ اللہ پچھلے سال رمضان المبارک آیا تھا، میں طاق راتوں میں اس طرح عبادت نہیں کر سکا جس طرح کرنے کا حق تھا، اللہ یہ پچھلی طاق رات گزری ہے، اس میں مجھ سے سستی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، میں اپنا احتساب کرتا ہوں، یہ طاق رات بالکل چاکو چوبند ہو کے اللہ رب العالمین کو منائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، بھائیو اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے یہ آیا ہے، بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے، آپ اپنا تہ بند کس لیتے، یعنی آپ بالکل متحرک ہو جاتے اللہ کی عبادت کے لیے، خود بھی اس رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی پوری رات جگاتے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے بھی آپ یقین مانیں، اپنی قسمت کے اوپر رشک کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات میں آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وگرنہ باہر نکلے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس رات کی قدر کا نہیں پتا، وہ بازاروں میں آوارہ گردی کر رہے ہیں، کوئی چوک و چوراہوں پہ بیٹھا ہے، کوئی دکانوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے یہ برکت والی رات میں آپ کو اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے اور اپنے حبیب کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ مختصر سے وقت میں چند چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا کہ وہ اعمال اگر ہم اپنے اعمال میں انہیں شامل کر لیں، طاق راتوں میں اگر ہم یہ اعمال کریں تو ان کی فضیلت کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے، جب بھی طاق رات آئے، ایک تو گزر گئی ہے، ابھی یہ 4 ہمارے پاس موجود ہے، آپ یہ عادت اپنائیں، ان 4 طاق راتوں میں آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ طاق رات میں یہ سورت پڑھیں آپ کو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ طاق رات لیلۃ القدر ہوئی تو بھائیو اس کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینہ یعنی 30,000 دن
لگاتار آپ کو اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس رات میں جو بھی عبادت کی اور وہ لیلۃ القدر ہو گئی تو اللہ رب العالمین اسے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی آج کی رات اگر تاکرات ہے، لیلۃ القدر ہے، اور ہم اس میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہمیں یہ نصیب ہو جائے، یہ رات ہمیں مل جائے، تو کائنات کا رب ہمیں 30,000 دن لگاتار مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس عمل میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، کوئی بہت لمبا چوڑا آپ کو وقت درکار نہیں ہے، مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، اور اس کی فضیلت دیکھیں، اجر دیکھیں اللہ رب العالمین کس قدر عطا فرما رہے ہیں۔ دوسرا عمل اس رات میں جو کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے کرنا بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چھوٹی سی دعا ایک دن میں 100 مرتبہ، دن میں یا رات میں 100 مرتبہ یہ پڑھے، اس کی فضیلت یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ یہ پڑھ لی اللہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 10 غلام آزاد کرنے کا، اور 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، 100 گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اور اگر ہم یہ طاق رات میں کر لیں، ان 4 طاق راتوں میں کریں، اور ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہو ہمیں وہ مل جائے، فضیلت یہ ہے کہ ہم نے اگر لیلۃ القدر میں یہ عمل کیا اللہ رب العالمین ہمیں اس رات میں 3 لاکھ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ 10 کو 30,000 سے ضرب دے لے تو 3 لاکھ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی 10,000 دن 30,000 دن لگاتار ہم 10 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر رہے ہیں، یہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک غلام آزاد کیا، ایک غلام، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس غلام کے ایک عضو کے بدلے اس بندے کے ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کتنی فضیلت والا عمل ہے، اور آپ نے فرمایا 100 نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اگر یہ طاق رات میں ہم کریں وہ لیلۃ القدر ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں 30 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 30 لاکھ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا عظیم عمل ہے جو اس رات میں ہم کریں انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 100 مرتبہ یہ جملہ پڑھے، اللہ کو اتنا محبوب ہے اللہ اس بندے کو 1000 نیکی عطا فرماتے ہیں اور 1000 اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنے سے۔ اور یار یہ سبحان اللہ پڑھنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، معمولی سا وقت لگتا ہے، اور اگر یہ طاق رات میں پڑھے اور وہ لیلۃ القدر ہو، فضیلت یہ ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے 3 کروڑ گناہ معاف کریں گے اور 3 کروڑ اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کریں ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ یہ بندے مجھ سے مانگے اور میں انہیں عطا کر دوں۔ یقین مانے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ جملہ غلط ہے یار، اس رب کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ 70 مائیں کیا 70 لاکھ مائیں بھی ہو پھر بھی اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے محبت کے 100 درجے بنائے، ایک درجہ اللہ نے زمین پہ اتارا ہے، یہ ایک درجے کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، ماں اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہے، میاں بیوی میں محبت ہے، استاد شاگرد میں محبت ہے، امام مقتدی میں محبت ہے، ایک درجے کی وجہ سے دنیا والے آپس میں پیار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ جس رب کے پاس 99 درجے ہیں محبت کے، وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ تو بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار کہہ دے یا اللہ
میں 10 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، تیرے رب کے دینے میں دیر نہیں ہے، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے، تیرے اللہ کے نوازنے میں دیر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ساری کائنات ایک وقت میں بیک زبان ہو کے اللہ سے اپنے اپنے مطالبے کرے، اللہ ساری کائنات کے مطالبے پورے کر دے، سب کو سب کچھ عطا کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی جتنی ایک سمندر میں ہم سوئی ڈالے، سوئی کو نکالے، جتنا پانی اس سوئی کے نکے پہ ہوگا نا، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں، اتنی کمی بھی نہیں۔ یہ آج کی رات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اس رات میں اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں۔ آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں یہ عادت اپنائیں اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کی۔ تنہائی میں جو ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کی یہ محنت قبول فرمائے۔ یہ رات کی تنہائی میں اپنے خیموں میں بیٹھ کے جو نہیں بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، وہ بھی تنہائی میں بیٹھ کے سحری سے پہلے یا رات کے کسی بھی حصے میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنائیں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے اس انداز میں مانگا کرے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، محبوب اگر ہم تاک رات کو پالیں، لیلۃ القدر کو پالیں، تو کون سی دعا پڑھیں، کون سا عمل کریں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ اگر یہ رات ملے تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اور مجھے بھی معاف فرما، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اور خود آمینہ کے لال علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، آپ کا یہ قول ہے، آپ صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، میں اللہ کا نبی ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی اعلان فرما دیجئے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، اگر گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، اللہ رب العالمین کو منا لو، اللہ کے در پہ آ کے کہہ دو اللہ میں جیسا بھی ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، تیرا بندہ ہوں، ایک بار اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں عسا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ اور یہی بات آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمائی، آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، فرمایا میں اللہ کا نبی ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں۔ یارو میرے محبوب پیغمبر کا تو گناہ بھی کوئی نہیں، آمینہ کے لال کی تو غلطی بھی کوئی نہیں، میرے آقا کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا، بلکہ گناہوں کو میرے محبوب پیغمبر کے قریب بھی نہیں جانے دیا۔ اس کے باوجود میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا
हूँ, 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता हूँ। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, माँ जी आयशा फरमाती हैं, दुनिया कायनात के लोगों, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी इस तरह मांगते, आका जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिरियाजारी करते, मेरे महबूब पैगंबर जब अल्लाह के सामने अब मेरे महबूब पैगंबर अल्लाह के सामने रोते, अल्लाह को मनाया करते, इस अंदाज में रोते। आका फरमाते हैं कि गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब पैगंबर के सीने से ऐसे आवाजें आती जैसे चूल्हे के ऊपर हंडिया रख दे, पानी के उबलने की आवाज हो, इस तरह महबूब पैगंबर के सीने मुबारक से आवाज आती। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाते और अपने मानने वालों को भी ये हुक्म दिया, आपने अपने उम्मतियों को भी ये हुक्म दिया। आपने फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जहन्नुम को लाया जाएगा। फरमाया आलम ये होगा कि जहन्नुम को 70 लगामें डाली होंगी, एक एक लगाम के ऊपर 70 फरिश्ते होंगे। आका कायनात ने फरमाया मेरे सहाबा ये जहन्नुम फिर भी छूट छूट के आएगी मुजरिमों को खाने के लिए। फरमाया जहन्नुम की आग इतनी तेज है, आग का बाज हिस्सा बाज को खा रहा है। अगर दुनिया कायनात के समंदरों के पानी मिल जाए, पूरी दुनिया का पानी जमा हो जाए, अगर उसे भी जहन्नुम की आग पे डाला जाए, जहन्नुम की आग के ऊपर जरा भी फर्क ना पड़े। आका कायनात ने फरमाया जिसे दुनिया के पानी न बुझा सके, हाँ आदम के बेटे की आंख का एक आंसू जो अल्लाह के डर की वजह से निकल आए, जो आपकी आंख से एक मोती के बराबर आंसू निकल आया। आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, आका फरमाते इस आंसू की वजह से अल्लाह जहन्नुम की आग को ठंडा कर देगा। बल्कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, आका फरमाते हैं राहिमल्लाहु ऐनल बक़त मिन खशियतिल्लाह। फरमाया दुनिया कायनात के लोगों, अल्लाह उस आंख को तरा ताजा रखे, अल्लाह उस आंख को जहन्नुम से महफूज रखे, अल्लाह उस आंख को हमेशा आबाद और शादाब रखे। फरमाया अल्लाह उस आंख के ऊपर रहमत का नज़ूल फरमाए। बक़त मिन खशियतिल्लाह, जिस आंख से आंसू निकला अल्लाह के डर की वजह से निकला। यार आप तन्हाई में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस अंदाज में बातें करते हैं, अल्लाह मेरा हाजत रवा भी तू है, अल्लाह मेरा मुश्किल कुशा भी तू है, अल्लाह मेरा दाता भी तू है, लाजपाल भी तू है, दस्तगीर भी तू है, गौसे आज़म भी तू है। अल्लाह दुनिया वालों ने फलां को भी गौस बनाया था, अल्लाह मैंने तेरे अलावा किसी और को नहीं माना, अल्लाह लोगों ने तो फलां को भी दाता बनाया, अल्लाह मैं तेरे दर का फकीर, तेरे दर का मोहताज आज तेरे सामने बैठा हूँ। अल्लाह मांगता हूँ गुनाहगार हूँ, अल्लाह मांगता हूँ सियाकार हूँ, मांगता हूँ गुनाह कर बैठा हूँ। अल्लाह मैंने फलां गुनाह भी किया था, अल्लाह मुझसे फलां गलती भी हुई थी, अल्लाह मुझसे फलां मौके पे भी तेरी नाफरमानी हुई थी, अल्लाह मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, अल्लाह मैंने बहुत तेरी नाफरमानी की, अल्लाह मेरे गुनाह महदूद है लेकिन तेरी रहमत लामहदूद है, अल्लाह मेरे गुनाह कम है तेरी रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, अपने बंदे से बड़ा प्यार करता है। अल्लाह मैं तेरा बंदा तुझसे माफी मांग रहा हूँ। यार अल्लाह की कसम इस अंदाज में अपने रब को पुकार के तो देखो, इस अंदाज में अपने रब से मांग के तो देखो। अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरा बंदा गुनाह कर करके मेरे पास आए और एक बार आके कह दे अल्लाह गलती कर बैठा हूँ, एक बार सिद्ध के दिल से अपने गुनाहों की माफी मांग ले, काबा के रब की कसम है अल्लाह फरमाते मैं अगर गुनाहों को नेकियों में तब्दील ना करूं तो मुझे रब किसने कहना है। आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं लोगों, दो तरह की आंख पे अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया, उन दो में से एक आंख वो है, आका कायनात ने फरमाया जिस आंख में से एक आंसू का कतरा अल्लाह के डर की वजह से निकल आया, इंसान अल्लाह के सामने बैठा है, रो रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को कह रहा है, रब्बा मेरे बांधी कोई हद नहीं, तेरी रहमत नालो बद नहीं, हर वेले ठाठा मार दाए, तेरी रहमत दा दरिया मौला, मेरी कर मंजूर दुआ मौला, तेरे घर विच बैठा आ मौला, रब्बा मैनू खाली हाथ तू मोड़ी ना, दारी अपने तो खाली तोरी ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहा करे, अल्लाह तेरे अलावा तो बादशाही कोई नहीं, अल्लाह तेरे अलावा तो शहनशाही कोई नहीं, अल्लाह तो पूरी दुनिया का खालिक है, अल्लाह इंसानों को भी तू खिलाता है, अल्लाह परिंदों को भी तू खिलाता है, अल्लाह हाजत रवा भी तू है, अल्लाह तू तो आप ही कह रहा है कि मेरे दर पे बंदा आए और मैं रब को हयाती है कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ लुटा दूं, अल्लाह मैं खाली झोली लेके आया हूँ, अल्लाह मैं गुनाह लेके आया हूँ, अल्लाह मैं बड़े बड़े गुनाह लेके आया हूँ, आज अल्लाह मुझे मुआफ फरमा, अल्लाह मेरे गुनाहों को साफ कर दे, अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। यार अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहा करो ना, अल्लाह जी मेरा जिस्म बड़ा कमजोर है, अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि मैं जहन्नुम के अजाब को बर्दाश्त कर सकूं, अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं मैं कब्र की सख्ती को बर्दाश्त कर सकूं, अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं अल्लाह मैं तेरे सामने खड़ा होके हिसाब दे सकूं, अल्लाह मैं कमजोर हूँ, अल्लाह मैं लाचार हूँ, अल्लाह मैं बेबस हूँ, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमा। अल्लाह के पीछे पड़ के अल्लाह से इस अंदाज में मांगा करे और कहा करे ना, रब्बा मैनू खाली हाथ तू मोड़ी ना, तारी अपने तो खाली तोरी ना, तेनू खाली हाथ पड़ तौंदे नू आउंदी है आप हया मौला, साडी कर मंजूर दुआ मौला, तेरे घर विच बैठे आ मौला। आमीना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मेरे आका के पास एक औरत आई, आके कहने लगी महबूब जी मैं गुनाह कर बैठी हूँ, आका मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दे। आका कायनात ने इस तरफ चेहरा फेर लिया, वो फिर आके कहती आका मुझसे गलती हो गई, मुझे पाक कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ चली जाओ, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बच्चा दे फिर मेरे पास आना। ये चली गई, अल्लाह ने बेटा दे दिया, अभी छोटा बच्चा है, चंद दिनों का बच्चा है, बच्चा लेके आमीना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाती है और आके कहती है महबूब जी मैं आपके पास आई थी, मैंने अपने गुनाह का इतराफ किया था, आपने कहा था चली जाओ, जब अल्लाह बच्चा दे फिर आना आका मैं आ जाई हूँ। आका ने फरमाया जाओ चली जाओ, ये खाने पीने लग जाए फिर मेरे पास आना। इसने 6 महीने के बच्चे को ही रोटी खिलाना शुरू कर दी, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा लेके आई, आके आमीना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गई और आके कहने लगी आका मेरा बच्चा रोटी खाने लग गया। आका ने बच्चे को पकड़ा और सहाबा को कहा जाओ ले जाओ इसे और इसे रजम कर दिया जाए, इसे संसार कर दिया जाए। सहाबाए किराम ने उसे रजम कर दिया, उसे एक पत्थर लगा और उसके पत्थर लगने से खून
خون کے چھنٹے سیدنا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے مبارک پہ آ گئے۔ جناب خالد بن ولید نے کراہت کا اظہار کیا، اس ناپاک عورت کا خون مجھے لگ گیا۔ آمینہ کے لال کے کانوں میں یہ آواز پڑی، آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، خالد رک جاؤ رک جاؤ، اللہ کی قسم ہے لقد تابت توبتن لو قسمت علی امتی لغفرتہم۔ فرمایا خالد اللہ کی قسم ہے اس عورت نے ایسی توبہ کر لی، ایسے اللہ سے معافی مانگ لی، اگر اس کی توبہ میری امت پہ تقسیم کر دی جائے اللہ میری امت کو بخش کے جنت کا حقدار کر دے۔ اور ایک مقام پہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں خالد اس نے اللہ سے ایسے توبہ کی، اگر یہ 70 لوگوں پہ ڈال دی جائے، مکہ مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈالی جائے، اللہ ان 70 کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یار بتانے کا مقصد یہ ہے آپ اس عورت کے جذبے کو تو دیکھیں، وہ کس قدر اللہ سے توبہ کر رہی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا اللہ رب العالمین آپ سے پیار کرتا ہے کہ شیطان نے اللہ رب العالمین کو کہا اللہ مجھے مہلت دو، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں راہ راستے ہٹاؤں گا۔ اللہ فرماتے جا شیطان پھر میں رب کو بھی اپنی قسم ہے، میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے، اگر میرا بندہ ایک بار آ کے کہہ دے، اگر یہ محمود آباد کا باسی ایک بار کہہ دے اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں میں تیری ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دوں گا، میں اپنے بندے کے گناہ کو بھی معاف کروں گا، صرف معاف ہی نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ رب العالمین کو پکارا کرو، اگر تمہیں جوتی کا تسمہ بھی چاہیے وہ بھی اپنے رب سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے 24 گھنٹوں میں سے کم آپ کے پاس روزانہ 10 سے 15 منٹ ہو، آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو مناؤ۔ جس بندے کو اللہ سے باتیں کرنے کا شوق پڑ جائے نا، اسے پھر لوگوں سے باتیں کرنے کا اتنا مزہ نہیں آتا۔ جسے اللہ کو منانے کی عادت پڑ گئی، پھر جب تک وہ اللہ کو نہ منائے اس بندے کو سکون ہی نہیں ہوتا۔ یہ آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، یہ ان طاق راتوں میں سے ایک ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں لیلۃ القدر ہوگی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے استغفر اللہ کا ورد جاری رکھیں، استغفر اللہ بار بار یہ جملہ بولتے رہے، بار بار یہ جملہ بولتے رہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اللہ پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں، اور فرمایا اللہ اتنا رزق دیتے ہیں، اتنا رزق دیتے ہیں بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں اللہ کس کس راستے سے بندے کو رزق دیتا ہے۔ لہٰذا اس طاق راتوں میں بالخصوص اور بالعموم ساری زندگی جتنی اللہ نے دی ہے اللہ رب العالمین سے مانگا کرے، ہمیشہ یہ دعا کیا کرے اللہ مجھے اپنے در کا فقیر بنا، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جو اللہ کا محتاج بن جائے اللہ پھر اسے دنیا کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے سامنے اپنا رونا شروع کر دے، فلاں بندے کے پاس بیٹھا اس کے سامنے بھی رونا رویا، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، کبھی دوسرے کے پاس کبھی تیسرے کے پاس، وہ بندہ ساری زندگی پھر لوگوں کے سامنے روتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دے
اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ پھر دنیا میں کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے اس طاق راتوں میں اپنے اعمال میں یہ توبہ کے عمل کو لازمی شامل کرے، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ سے یہ دعا کیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنی دعا میں 3 مرتبہ اللہ سے یہ کہہ دیا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا جس نے 3 بار اللہ کے جہنم سے پناہ مانگ لی، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے۔ اس لیے ایک آخری عمل یہ بھی ہے، آپ ان 4 طاق راتوں میں کوشش کریں، اگرچہ آپ کے پاس ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کھجور صدقہ کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ایک آدھی کھجور بھی اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ اگر ہم ان طاق راتوں میں کریں اور ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہمیں مل جائے تو پھر آپ اندازہ کریں اللہ رب العالمین ہمیں 30,000 دن لگاتار صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اگر ہم نے طاق رات میں کر دیا اور وہ لیلۃ القدر ہو گئی، گویا کہ ہم نے 30,000 دن لگاتار اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ساتھی آئے ہیں فیصل آباد کے تقریباً 20-25